بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنام خدا مہربان و شفیق۔ الف لام میم، الف لام میم۔ غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، قریب کے علاقے میں، اور وہ اپنی اس مغلوبیت کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ۔ چند سالوں کے اندر، پہلے اور بعد میں، ہر طرح کا اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے، اور وہ دن بھی ہوگا جس روز مومنین خوشیاں منائیں گے۔ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اللہ کی بخشی ہوئی فتح پر وہ جسے چاہتا ہے نصرت عطا فرماتا ہے، اور وہ غالب اور نہایت مشفق ہے۔ وعد اللہ لا يخلف اللہ وعده ولكن اکثر الناس لا يعلمون۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات سے بے خبر ہیں۔ يعلمون ظاہرا من الحیاة الدنیا وهم عن الآخرة هم غافلون۔ یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کے ظاہری پہلو کو جانتے ہیں، اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں۔ اولم يتفکروا فی انفسهم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اسے برحق پیدا کیا ہے، اور ایک مقررہ مدت کے لیے خلق فرمایا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت اپنے رب سے ملاقات کا انکار کرتی ہے۔ اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا اشد منهم قوة واثاروا الارض وعمروها اكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون۔ کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی کہ وہ دیکھیں کہ ان سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جو ان سے زیادہ طاقتور تھے، اور انہوں نے کاشت کر کے ان لوگوں سے زیادہ زمین کو آباد کر لیا تھا، اور ان کے مرسلین ان کے پاس واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ یقیناً خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بلکہ یہ لوگ خود ہی اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے۔ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون۔ آخر کار جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور مسلسل ان کا مذاق اڑاتے رہے۔
اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون۔ اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ خلق کرے گا، پھر تم سب اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ، اور جس دن قیامت برپا ہوگی تو مجرمین ہکا بکا رہ جائیں گے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُم مِّن شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءُ وَكَانُوا بِشُرَكَائِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کے شریکوں میں کوئی ان کی شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا، اور یہ لوگ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کر دیں گے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ، اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو اس روز سب لوگ گروہوں میں منقسم ہو جائیں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ بجا لائے وہ باغ جنت میں شاداں و فرحاں رکھے جائیں گے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو چھٹلایا تو وہ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ، پس تم اللہ کی تسبیح کیا کرو جس وقت تم لوگوں کی شام ہو اور جب تمہاری صبح ہو۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اسی لیے تمام حمد ہے آسمانوں اور زمین میں اور رات کے وقت اور جب تم پر ظہر کا وقت آتا ہے۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، وہ نکالتا ہے جاندار کو بے جان سے اور نکالتا ہے بے جان کو جاندار سے، اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندگی بخشتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اس کے بعد تم بشر کی صورت میں زمین میں پھیل گئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے پیدا کیے تمہارے نفوس میں سے تمہارے ازواج کو تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی۔ یقیناً اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کا خلق فرمانا اور تمہاری زبانوں اور رنگت کا مختلف ہونا، یقیناً اس میں صاحبان علم کے لیے لا تعداد نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ
ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن کے وقت سونا اور اس کے فضل روزی کا تلاش کرنا، بے شک اس میں متعدد نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں بجلی کو خوف و امید کا مرکز بنا کر دکھلاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد اس کے ذریعے زندگی عطا کرتا ہے، بے شک اس میں صاحبان عقل کے لیے ان گنت نشانیاں موجود ہیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں پکار کر زمین سے بلائے گا تو یکایک تم زمین سے نکل آؤ گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ۔ اور آسمانوں اور زمین میں بسنے والے سب اسی کے ہیں اور سب کے سب اس کے تابع فرمان ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ وہی تو ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر اس کا اعادہ کرے گا، اور یہ اس کے لیے بے حد آسان ہے، اور اسی کے لیے بلند ترین وصف ہے آسمانوں اور زمین میں، اور وہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔ ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون۔ اس نے تمہارے لیے خود تمہاری ذاتی زندگیوں سے مثال دی ہے کہ ہم نے تمہیں جو مال مہیا کیا ہے، کیا تمہارے مملوک غلام کنیز میں سے کوئی بھی تمہارے شراکت دار ایسے ہیں کہ وہ اس کی ملکیت میں تمہارے برابر ہو جائیں، اور تم ان سے ایسے ڈرنے لگو جیسے تمہیں ایک دوسرے کا خوف ہوتا ہے؟ اسی طرح ہم دانش مندوں کے لیے آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں۔ بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين۔ بلکہ ان ظالموں نے بغیر علم کے اپنی خواہشات کا اتباع کر رکھا ہے، لہٰذا اس کی ہدایت کون کر سکتا ہے جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ تم اپنا رخ سیدھا رکھو دین حق کے لیے، سب راستوں سے ہٹ کر اللہ کی وہ فطرت جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کی بنائی ہوئی ساخت
بدلی نہیں جا سکتی۔ یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاة ولا تکونوا من المشرکین۔ تم سب اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو اور مشرقین میں سے نہ ہو جاؤ۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا کل حزب بما لدیہم فرحون۔ جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈال دیا اور وہ مختلف گروہوں میں بٹ گئے، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی میں خوش ہے۔ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ۔ اور جب لوگوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اپنے رب سے لو لگاتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی جانب سے رحمت کا ذائقہ چکھا دیتا ہے تو ان میں سے ایک فریق اپنے پروردگار سے شرک کرنے لگتا ہے۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس نعمت کی ناشکری کریں۔ اچھا مزے کر لو، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما كانوا به یشرکون۔ یا کیا ہم نے ان پر کوئی سند اتاری ہے جو ان سے اس شرک کے بارے میں ہم کلام ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو وہ شادان و فرحاں ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے کرتوتوں کی بنا پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ ایک دم نا امید ہو جاتے ہیں۔ اولم يروا ان اللہ يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ان في ذلك لآیات لقوم یؤمنون۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپاتولا دیتا ہے؟ بے شک اس میں مومنین کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون۔ لہذا تم قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو اور مسکین و مسافر کو بھی اس کا حق دو، یہی طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ایسے لوگ یقیناً کامیاب ہیں۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ المضعفون۔ اور تم جو سود دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے اعمال میں مل کر بڑھ جائے تو وہ مال اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا، اور تم جو زکوٰۃ دیتے ہو اور تم اس سے اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہوتے ہو تو ایسے ہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم
هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کچھ بھی کر سکے؟ یہ لوگ جو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ اس سے پاک اور برتر ہے۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ خشکی اور تری میں فساد ظاہر ہو گیا ان برائیوں کے سبب جو لوگوں نے خود مول لی ہیں، تاکہ اللہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے، ہو سکتا ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرهم مشرکین۔ آپ فرما دیجئے کہ تم زمین میں سیر کر کے دیکھو کہ تم سے پہلے والوں کا انجام کیا ہوا جن کی اکثریت مشرک تھی۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يَصَّدَّعُونَ۔ تم اپنا رخ دین قیم محکم کی طرف کیے رہو قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جو اللہ کی طرف سے ٹلنے والا نہیں، اس دن سب لوگ متفرق ہو جائیں گے۔ من کفر فعلیہ کفرہ ومن عمل صالحا فلأنفسہم یمہدون۔ جو بھی کفر اختیار کرے گا اس کفر کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، اور جو نیک عمل انجام دے گا تو یہ خود اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ تاکہ اللہ صاحبان ایمان اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں کو اپنے فضل سے جزا دے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیجتا ہے خوشخبری دینے والی بنا کر، اور اس لیے کہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھا دے، اور اس لیے کہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور اس لیے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے ان کی قوم کی طرف بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے جو ان کے پاس معجزات لے کر آئے، سو ہم نے مجرمین سے انتقام لے لیا، اور مومنین کی نصرت ہماری ذمہ داری تھی۔ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے
وہ بادلوں کو اڑاتی ہیں، پھر وہ ان بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے، پھر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، تو پھر اس کے درمیان سے تم بڑی بڑی بوندوں کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہو، پھر وہ پانی اپنے بندوں میں سے جن تک پہنچانا چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے، تو وہ مسرور و شادمان ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اگرچہ اس بارش کے برسنے سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير۔ ذرا غور کرو اللہ کی رحمت کے اثرات پر کہ اس نے کس طرح زمین کو مردہ ہو جانے کے بعد زندہ کر دیا، بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرے گا اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ایسی ہوا چلاتے جس سے وہ اپنی کھیتی کو زرد دیکھتے تو وہ اس کے بعد کفر اختیار کر لیتے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ۔ اے پیغمبر، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو آواز سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر چل دیں۔ وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے نکال کر راہ راست پر لا سکتے ہیں، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، در حقیقت وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبة يخلق ما يشاء وهو العلیم القدیر۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ابتدا میں کمزور بنایا، پھر تمہیں ناتوانی کے بعد توانائی عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہتا ہے خلق فرماتا ہے، وہ سب سے زیادہ جاننے والا اور صاحب قدرت ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت کی گھڑی آ جائے گی، مجرم لوگ قسم کھائیں گے کہ وہ 1 گھنٹے سے زیادہ عرصہ نہیں رہے، اسی طرح وہ دنیا میں حق سے پھرے رہتے تھے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جنہیں علم و ایمان دیا گیا ہے وہ کہیں گے کہ تم لوگ نوشتہ خدا لوح محفوظ میں اٹھنے کے دن قیامت تک اس عالم میں رہے ہو، یہ تو دوبارہ زندہ کیے جانے قیامت کا دن ہے، لیکن تم اسے درست جانتے ہی نہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ۔ اس دن نہ تو ظالموں کو کوئی معذرت فائدہ پہنچائے گی اور نہ ہی انہیں تلافی کا موقع دیا جائے گا۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ
الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون۔ اور ہم نے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے، اور اے نبی اگر آپ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ لے کر آئیں تو کافر یہی کہیں گے کہ تم تو باطل پر ہو۔ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون۔ اللہ اسی طرح ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے۔ فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون۔ تو آپ صبر و تحمل سے کام لیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور آپ کو وہ لوگ ہرگز ہلکا نہ پائیں گے جو یقین نہیں رکھتے۔